مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. سر سے پاؤں تک خود کو ڈھکا جائے بھائی، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور ایسا تب بھی کیا جائے جب باہر 50 ڈگری کی گرمی ہو. کالا برقع اس طرح کے پردے کو آسان نہیں بناتا، اور اس طرح کا پردہ کرنا بڑے صبر کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو عورت میں کشش محسوس ہوتی ہے، اس لیے عورت کو خود کو چھپانا پڑے گا. مرد کے دل میں گندے گندے خیال آتے ہیں، وہ شہوت سے بھر جاتا ہے، اور جب عورت اپنا آپ دکھا کر مرد کو لبھاتی ہے تو مرد گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے عورت کا مرد کو گناہ کی طرف مائل کرنا گناہ ہے. اس پر بھی کئی حدیثیں اور قرآنی آیتیں ہیں کہ عورت کو خود کو چھپانا ہے. جو عورت جسم کا جو حصہ دکھائے گی وہ جہنم میں جلے گا. اگر آپ مرد ہیں تو سوچیں کہ آپ کو دنیا میں ہر قسم کی آزادی ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ جب چاہیں گھر سے نکل سکتے ہیں، آپ کو کوئی برقع پہننے کی ضرورت نہیں. دوسری طرف آپ کی بہن اگر گھر سے نکلے تو اسے پردہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر گلی سے گزرے گی تو مرد بری بری نظروں سے دیکھیں گے. اور ہمارے معاشرے کے مرد نے اس بات کو صحیح مان لیا ہے کہ مرد عورت کو گندی نظروں سے دیکھے تو قصور اس مرد کا نہیں بلکہ عورت کا ہے. اور ہمارے ہاں تو لوگ برقعے والی عورت کو بھی نہیں چھوڑتے. آئے دن برقعے والی عورتوں کو چھیڑنے کی وارداتیں سامنے آتی رہتی ہیں، ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پر میں کسی عورت کے محلے میں بکینی پہن کے باہر نکلنے کی بات نہیں کر رہا. پاکستان میں حالات اس قدر خراب ہیں کہ اگر عورت شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن کے بھی باہر نکلے تو مرد اپنی گندی نظروں سے اسے دیکھتا ہے. بہت سے مرد آوازیں کستے ہیں. اور اب خود کو عورت کی جگہ رکھیں، اللہ نے عورت کو ایسی مصیبت ڈالی کیوں ہے؟ اللہ ایسا ضرور کر سکتا تھا کہ عورت کو ایسا بناتا ہی نہ کہ وہ شہوت کا باعث بنتی. اور پردے کی یہ والی جسٹیفیکیشن دینے والوں سے سوال ہے، بازار میں چور بھی پھرتے ہیں تو کیا دکاندار ان کی وجہ سے اپنی دکانیں بند کر لیتے ہیں؟ چوروں کو پکڑا جاتا ہے، دکانیں نہیں بند کرائی جاتی. دوسری طرف بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا پردہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی وجہ سے مردوں کے دل میں برے برے خیال نہیں آتے اور مرد اس کو نہیں چھیڑتے. بلکہ پاکستان میں تو یہ سوچ بھی عام ہے کہ ریپ کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ریپ صرف عورتوں کے نہیں ہوتے، اب مردوں کے بھی ریپ ہوتے ہیں. مرد بھی ریپ سے محفوظ نہیں ہے. یاد کریں پچھلے سال ایک اوبر ڈیلیوری بوائے کا ریپ ہو گیا تھا. اسی طرح مولانا عزیز الرحمان کے معاملے میں جس لڑکے کا ریپ ہوا تھا وہ ایک نوجوان مرد تھا. اور مردوں پر فرض پردہ پاکستانی معاشرے میں ہر مرد پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں پہ تو پردہ فرض نہیں ہوتا، بچے بھی ریپ ہوتے ہیں. مدرسے اس کی بہت بڑی مثال ہے جہاں پہ بچوں کا ریپ ہمارے سامنے ہے کہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ بچوں کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس لاجک کے مطابق دیکھا جائے کہ جو لوگ یعنی مرد اور بچے جو اپنا شرعی پردہ پورا کر رہے ہیں، اگر وہ بھی ریپ سے محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا شرعی پردہ جو ہے اس سے ریپ سے محفوظ رکھے گا؟ اس کے علاوہ اسلام کی روح سے پردہ ہر عورت پہ فرض نہیں. اس کے علاوہ اسلام کی روح سے پردہ ہر عورت پہ فرض نہیں. سلطنت مدینہ میں 2 طرح کی عورتیں پائی جاتی تھیں. ان میں پہلی مسلمان عورتیں تھیں جن پہ پردہ فرض تھا، جو کہ چہرے پہ چادریں لٹکایا کرتی تھی. مگر دوسری طرف لونڈیاں بھی تھیں جن کے لیے اپنے چہروں پہ چادریں لٹکانے کا کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ اسلامی فقہا کے مطابق ایک لونڈی کا پردہ صرف ناف سے گھٹنے تک ہے. اور فقہا نے لکھا ہے ایک مرد لونڈی کا اتنا ہی جسم دیکھ سکتا ہے جتنا ایک لونڈی مرد کا دیکھ سکتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ کی سلطنت میں لونڈیوں اور غلاموں کی ایسی منڈیاں لگتی تھی جن میں لونڈیوں کو ننگا کر کے کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ خریدنے والے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے خرید سکیں. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عمر کی لونڈیوں کے ہلتے پستانوں کے قصے بھی حدیثوں میں مل جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں ننگی لونڈیوں کی منڈیاں 1960 تک عام لگا کرتی تھی. اس کے لیے آپ یہ والی ویڈیو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. لونڈیوں کے ننگے پن کی وجہ سے اسلام کے معاشرے میں بے حیائی کو روکنے کی خاطر پردے کو قائم رکھنے کا دعویٰ مکمل طور پہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کا پردہ بے حیائی کو روکنا نہیں بلکہ مرد کی ملکیت کو یا پوزیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یعنی مرد عورت کا مالک ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی اس کی عورت کے چہرے پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے. یاد رکھیں کہ پردہ وہ مسائل کسی بھی صورت حل نہیں کرتا جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے. پردہ صرف اور صرف عورت کے لیے مسئلے پیدا کرتا ہے.
پردہ اس کی تعلیم اور آزادی کی راہ میں کھڑی ہوئی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو آپس میں گھلنے ملنے سے منع کر دیا گیا، اور آج اس بات کو بنیاد بنا کے افغانستان میں طالبان نے عورتوں کی ایجوکیشن پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ یہی نہیں، انہوں نے تو عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم سے بھی منع کر دیا۔ اگر عورت ڈاکٹر نہیں بنے گی تو اسلام کے مطابق کیا مرد عورت کا علاج کرے گا؟ اور عورت کو ڈاکٹر بننے کے لیے سرجری بھی کرنی پڑے گی، اور سرجن عورت کو کسی ننگے مرد کو بھی دیکھنا ہوگا، بلکہ ضرورت کے وقت اس کی سب سے زیادہ ڈھکی اور چھپی ہوئی جگہوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح ایک سرجن مرد کو بھی عورت کی سب سے زیادہ ڈھکی اور چھپی ہوئی جگہیں بھی دیکھنی پڑیں گی۔ ڈاکٹروں سے پردہ نہیں کیا جا سکتا، اور ڈاکٹروں سے پردہ نہیں کیا جا سکتا یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان اپنی سیکشول ارجز کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی عورت مردوں کی اناٹمی کی گہری سمجھ بوجھ رکھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتی، اور نہ ہی کوئی مرد عورت کی اناٹمی کی گہری سمجھ بوجھ رکھے بغیر جو ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو مردوں اور عورتوں دونوں پہ سرجری پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ ڈاکٹری کی پڑھائی کے دوران لاشوں کو چیر پھاڑ کے دیکھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں مردوں اور عورتوں دونوں کی ڈیڈ باڈیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پردہ اور جھوٹی غیرت انسانوں کے لیے ایک انتہائی ڈینجرس اور نقصان دہ چیز ہے، اور جس طرح سر سے پاؤں کا پردہ اسلام عورت سے کرواتا ہے، وہ عورت کو ڈسیبلڈ یا اپاہج بناتا ہے۔ عورت کچھ نہیں کر سکتی، اور ایسی ڈسیبلٹی اللہ نے عورت کو بلا وجہ دی ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ عورت کے لیے ایسی ان نیسیسری کمپلیکیشن پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں، جن معاشروں میں اس طرح کا پردہ موجود نہیں بلکہ عورت کو آزادی ہے، ان معاشروں میں کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ عورتیں اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں گزارتی ہیں، سارے کام کاج کرتی ہیں، اور پردہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو جنسی طور پہ ہراساں یا سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ معاشرے ہم سے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، بلکہ بہت آگے چلے گئے ہیں، مگر ہمارا معاشرہ اپنی جھوٹی غیرت اور پردے کا وہ تصور لیے بیٹھا ہے جو اسے 1400 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کے تمام نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اس چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین میں موجود ہے۔ پیٹریون پہ آپ کی سپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سلیوری ان اسلام کی سیریز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ آدم کی پہلی بیوی للت کی کہانی جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ پیٹریون پر اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔